بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کو برطانیہ کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کووڈ-19 کی روک تھام کے سلسلے میں وضع کیے گئے پروسیجرز اور احتیاطی تدابیر کا جائزہ لینے کے لیے 3 اسکولوں کا دورہ کیا ہے۔ قطر ایئر ویز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ماہ کے وسط سے 85 سے زیادہ مقامات کے لیے ہفتے میں 650 پروازیں شروع کر رہی ہے۔ اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ ترکی اور یونان کی حکومتیں مشرقی بحیرہ روم میں حادثاتی کلیشز سے بچنے کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ یہ اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کو برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر صحت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ قطر اور برطانیہ میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں وزراء اعظم کی ٹیلی فون گفتگو کے دوران باہمی دلچسپی کے انتہائی اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے 3 اسکولوں کا دورہ کیا ہے۔ ان میں عمر بن خطاب پریپریٹری اسکول فار بوائز، البیان پرائمری اسکول فار گرلز اور قطر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسکول فار گرلز شامل ہیں۔ مذکورہ اسکولوں کے دورے کے دوران وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے وزارت صحت اور وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی جانب سے کووڈ-19 کی روک تھام کے سلسلے میں وضع کیے گئے پروسیجرز اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ قطر فنڈ برائے ترقی QFD نے گلوبل فنڈ کے ساتھ $50 ملین کے 3 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد وبائی بیماریوں، تپ دق، ایڈز اور ملیریا کا سن 2030 تک مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ قطر نے عرب لیگ کے اقتصادی اور سماجی کونسل کے 106ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں کل سے شروع ہو گیا۔ وزارتی سطح کے اس اجلاس میں ممبر ملکوں کے وزراء اقتصادیات، تجارت اور مالیات شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر مالیات علی شریف العمادی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے اجلاس میں قطر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اجلاس میں عرب لیگ کے ممبر ممالک میں سماجی اور اقتصادی مسائل کے بارے میں غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں فلسطینی معیشت کو سپورٹ کرنے، سن 2020 کی مشترکہ عرب اقتصادی رپورٹ اور سن 2020 کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF اور ورلڈ بینک کے مشترکہ سالانہ اجلاس سے متعلق معاملات زیر بحث آئیں گے۔ قطر کی مشاورتی کونسل نے ایک پارلیمانی ویبینار میں شرکت کی ہے، جس کا ٹائٹل ہے کووڈ-19 اینڈ انکلوسیو سوسائٹیز۔ اس ویبینار کا اہتمام انٹر پارلیمنٹری یونین، یونائٹڈ نیشنز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سولوشنز نیٹ ورک اور پارلیمنٹیرینز فار گلوبل گول نے کیا ہے۔ مذکورہ ویبینار میں کرونا وائرس کی وبا سے متعلق معاملات پر بحث کی گئی۔ واضح ہے کہ عالمی سطح پر 26 ملین سے زیادہ لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 17.4 ملین افراد صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 866,000 لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کرونا وائرس کے سبب 7,000 سے زیادہ ہیلتھ ورکرز انتقال کر گئے ہیں۔ میڈیکل سٹاف کی اموات سب سے زیادہ میکسیکو میں ہوئی ہیں۔ برازیل میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 4 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ وہاں 43,700 سے زائد کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ دریں اثنا امریکہ کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ صحت کے عالمی ادارے WHO کو اس کے بقایا جات ادا نہیں کرے گی۔ واشنگٹن حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ کووڈ-19 ویکسین گلوبل ایکسیس فیسلٹی میں شریک ہونے کا وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ قطر ایئر ویز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ماہ کے وسط سے 85 سے زیادہ ڈیسٹینیشنز کے لیے ہفتے میں 650 پروازیں شروع کر رہی ہے۔
قطر ایئر ویز کی ہیوسٹن، کٹھمنڈو، مگادیشو، فلاڈیلفیا اور سیالکوٹ کے لیے پروازیں شروع کی جا رہی ہیں۔ قطر کی قومی ایئر لائن کا یہ کہنا ہے کہ کووڈ-19 وبا سے پہلے جن ڈیسٹینیشنز کے لیے قطر ایئر ویز کی پروازیں جاری تھیں ان میں سے تقریباً 50% مقامات کے لیے پروازوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ قطر ایئر ویز کے گروپ چیف ایگزیکٹو اکبر الباکر کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریول کی ریکوری میں ابھی کچھ وقت لگے گا، تاہم کرونا وائرس کے وبا سے پہلے ایئر لائن کے نیٹ ورک کا 50% سے زیادہ دوبارہ کام کرنا ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے جامع قومی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ فتح اور حماس تحریکوں کو آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ ایک عوام اور ایک سیاسی نظام کے اصول کے تحت آپس کے اختلافات کو دور کیا جا سکے۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولنبرگ نے کہا ہے کہ ترکی اور یونان کی حکومتیں اس بات پر رضامند ہو گئی ہیں کہ مشرقی بحیرہ روم میں حادثاتی کلیشز سے بچنے کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ ترکی کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ نیٹو کے اس انیشیٹو کی حمایت کرتی ہے اور توقع کرتی ہے کہ یونان کی حکومت اس سلسلے میں تعاون کا مظاہرہ کرے گی۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی روشنی میں یونان کے ساتھ ہر قسم کے اختلافات کو دور کرنے کی غرض سے غیر مشروط بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ادھر یونان کے ایک سفارتکار کا کہنا ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ترکی کی حکومت متنازع سمندری علاقے سے اپنے تمام بحری جہاز فوری طور پر واپس لے جائے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنی حکومت کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ پڑوسی ملک افغانستان میں امن کی بحالی پاکستان کی اول ترجیحات میں شامل ہے، کیونکہ افغانستان میں بحالی امن اور اس خطے میں استحکام سے پاکستان کے مفادات وابستہ ہیں۔ امریکہ نے ایتھوپیا کو دی جانے والی مالی امداد کا کچھ حصہ سسپینڈ کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ایتھوپیا کی جانب سے دریائے نیل پر ادیس ابابا ڈیم تعمیر کیے جانے کے سبب اس کے مصر اور سوڈان کے ساتھ جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں انہیں دور کرنے کے لیے سہ فریقی مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور جاپان کے سمندری علاقے میں ایک مال بردار بحری جہاز کے غرقاب ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ بحری جہاز جس پر 6000 گائیں لدی ہوئی تھیں نیوزی لینڈ سے چین جا رہا تھا۔ بحری جہاز کے حملے میں آسٹریلیا کے 2، نیوزی لینڈ کے 2 اور فلپائن کے 39 شہری شامل تھے۔ ان میں سے ایک شخص کو جاپان کے ساحلی محافظوں نے بچا لیا، جبکہ باقی لوگ لاپتہ ہیں اور ان کی تلاش کا کام جاری ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کو برطانیہ کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کووڈ-19 کی روک تھام کے سلسلے میں وضع کیے گئے پروسیجرز اور احتیاطی تدابیر کا جائزہ لینے کے لیے 3 اسکولوں کا دورہ کیا ہے۔ قطر ایئر ویز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ماہ کے وسط سے 50